بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جو خواتین خود کو خوبصورت بنانا چاہتی ہیں وہ چہرے پر دار چینی کو پیس کر شہد میں ملا کر لگا لیا کریں۔ اگر بار بار چکر آ رہے ہوں تو چھوٹی الائچی 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ پی لیا کریں، چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ جو اپنے چہرے اور جسم کو خوبصورت رکھنا چاہتا ہے پھٹکری کا مساج کیا کرے۔ کھیرے کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرنا چھاتی کے کینسر سے بچا سکتا ہے۔ اگر کسی بندے کی نظر کمزور ہے تو اسے چاہیے کہ صبح سویرے ننگے پاؤں گھاس پر چلے تو دنوں میں انشاءاللہ اسے فرق محسوس ہونے لگے گا۔ ناظرین، تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بالائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی خارج ہو جاتی ہے۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمہ پیدا کرتے ہیں۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرہ دھو لیں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ نہانے سے قبل اگر آپ کو پیشاب آ جائے تو آپ کو مثانے کی گرمی اور معدے کی کمزوری ہے۔ جو لوگ بادام کو اپنی غذا میں شامل کر لیتے ہیں وہ لوگ شوگر اور دل کے مریض نہیں ہوتے۔ خالی پیٹ نہا لینے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ آنکھوں سے پانی آنے لگے تو یہ نظر کم ہونے اور کمزور ہونے کی علامت ہے۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لیا کریں۔ جسم سے بدبو نہ جاتی ہو تو پانی کے اندر عرق گلاب شامل کر کے نہا لیا کرو۔ ناظرین، موٹاپا اگر کم کرنا ہے تو نیم گرم پانی میں لیموں اور سفید زیرہ ملا کر صبح نہار منہ پی لیا کریں۔ اچھی صحت چاہتے ہیں تو رات کا کھانا کم کھاؤ۔ مٹھائی اور زیادہ میٹھی چیزوں سے پرہیز کرو۔ گردن کے تیل کی مالش کرنے سے ریڑھ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے۔ پودینے کی چٹنی بنا کر کھاتے رہنے سے بدلتے موسم کا برا اثر نہیں ہوتا۔ پیٹ کو کم کرنے کے لیے روزانہ 1 عدد چکوترا استعمال کریں۔ کھانے سے قبل کوئی ایک پھل کھا لینے سے زندگی بھر کوئی کمزوری نہیں ہوتی۔ کھیرے اور تربوز کے بعد پانی پینے سے ہیضہ ہو جانے کا خطرہ ہے۔ ناظرین، خون کی کمی ہو جائے تو گھر میں بند گوبھی اور پالک کی سبزی استعمال کریں۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ حمل کی وجہ سے کمزوری ہو جائے پانی میں چھوٹی الائچی شامل کر کے پی لو۔ الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراً دہی کے اندر کھیرا ڈال کر کھا لیں، ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی۔ جو لوگ نیند کم لیتے ہیں اکثر وہی لوگ زیادہ تر چڑچڑے پن کا شکار رہتے ہیں۔ زیادہ سونے والے لوگوں کو بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے۔ روزانہ پیاز کھانے والے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ہری پیاز دل کی بیماریوں میں بہت مفید ہے اور اس کا استعمال آنکھوں کے لیے بھی مفید ہے اور یہ معدے کی گرمی کو بھی ختم کرتی ہے۔ آدھا کپ نیم گرم پانی میں 1 چائے کا چمچ چھلکا، آدھا چائے کا چمچ شہد ملائیں اور صبح دوپہر شام پی لیا کریں۔ دانتوں کی پلاہٹ سے نجات مل جائے گی۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق کی کمی ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، چیری کا روزانہ استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملتا ہے اور جسم کی ہڈیوں کو یہ بہت فائدہ دیتی ہے۔ سوتے وقت اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کمزور ہے۔ معدے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اپنے دماغ کو اگر بہتر رکھنا ہے تو پھر 8 گھنٹے کی نیند ضرور پوری کیا کریں۔
ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ ناظرین، آہستہ کھانے سے پیٹ کی بیماریاں اور گیس ختم ہو جاتی ہے اور قبض کا مسئلہ دوبارہ نہیں ہوتا۔ پاؤں کے تلووں پر پسی ہوئی پھٹکری لگانے سے پاؤں سے بدبو نہیں آتی۔ ناظرین، کچا ناریل اور اس کا پانی پیروں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، شوگر جڑ سے ختم ہوگی۔ ناظرین، سبز الائچی 100 دانے، کالی مرچ ثابت 100 دانے، نیم کے پتے 100 عدد، بادام کڑوے نہ ہوں 100 گریاں، کالے چنے بھنے ہوئے 1 پاؤ لینے ہیں۔ نیم کے پتے دھو کر خشک کر لیں یعنی سکھا لیں اور ان تمام چیزوں کا سفوف بنا لیں۔ دن کے وقت کسی بھی ٹائم آدھا چائے کا چمچ استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کو شفا نصیب ہوگی۔ گلے کے درد کے لیے نیم گرم دودھ سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر آپ کو موتیا کی شکایت ہے اور ابتدا میں ہی تشخیص ہو جائے تو خالص عرق گلاب سے آنکھیں دھوئیں اور شہد لگانے سے بھی موتیا ختم ہو جاتی ہے۔ سبز چائے سوجی ہوئی آنکھوں کے لیے سکون ہے۔ اگر 2 سبز چائے کے بیگ کو گرم پانی میں 3 سے 5 منٹ تک بھگو کر پھر ٹھنڈا کر کے انہیں آنکھوں پر رکھا جائے تو یہ عمل آنکھوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اگر آپ آنٹے کو کیڑے سے بچانا چاہتے ہیں تو کچھ تیز پتے آٹے میں ڈال دیں، یہ کیڑوں کے ساتھ ساتھ آٹے کو بھی نمی سے بچاتا ہے۔ آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے رات کو سونے سے پہلے بادام کے تیل سے آنکھوں کے گرد پلکوں کا اچھی طرح سے مساج کریں۔ چند دن کے استعمال سے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ اگر جسم میں سستی رہتی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھاؤ، بھوک رکھ کر کھاؤ۔ زیادہ انڈے کھانے سے سانس کی تنگی ہو جاتی ہے اور یہ دمے کی بیماری پیدا کرتے ہیں۔ ہرے رنگ کی سبزیوں میں پروٹین کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ جو لوگ گائے کا گوشت زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے دل کے وال بند ہو جاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد چہل قدمی کرنے سے مرگی کی بیماری نہیں ہوتی۔ نیم گرم دودھ میں تھوڑا سا زعفران ملا کر پی لیا کریں، اس سے سینے کی بلغم دور ہو جاتی ہے۔ موٹاپا کم کرنے کے لیے بند گوبھی کا استعمال کریں، یہ موٹاپا کم کرنے کے لیے بہت کارآمد سمجھی جاتی ہے۔ خالص سرسوں کا تیل استعمال کرنے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے کیونکہ یہ بالوں کی صحت کو برقرار رکھتا ہے۔ سرسوں کے تیل کا باقاعدگی سے استعمال کرنے سے بال لمبے، گھنے اور چمکدار رہتے ہیں۔ شملہ مرچ کھانے سے بند کان کھل جاتے ہیں۔ ناظرین، کالے انگور کھانے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے پر کوئی دانہ نکل آئے تو پھٹکری کا مساج کریں، دانوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ چہرے کی چربی کو دور کرنے کے لیے چہرے پر لیموں کا رس لگاؤ۔ کچا امرود کھانے سے کبھی ہاضمہ خراب نہیں ہوتا۔ ناظرین، جو لوگ ڈپریشن میں مبتلا رہتے ہیں ان کے اندر کینسر کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ املی کھانے سے منہ میں چھالے نہیں آتے۔ کچا انار کھانے سے خون کبھی گاڑھا نہیں ہوتا۔ شہتوت کھانے سے دمے کی بیماری نہیں ہوتی۔ اگر دماغی کمزوری ہو یا بھولنے کا مسئلہ ہو تو ایک چھوٹا سا ٹکڑا دار چینی کا کھا لیا کریں، اس سے بھولنے کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ بالوں کی کمزوری اور بالوں کا ٹوٹنا، ایک انڈا آملے کے پاؤڈر میں تارے میرے کا تیل اور 1 چمچ کیسٹر آئل ڈال کر تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں، پھر سر میں اچھی طرح سے لگا لیں۔ 3 سے 4 گھنٹے لگا رہنے دیں، پھر اپنے سر کو دھو لیں۔ حالت حیض میں ٹھنڈا پانی پینے سے گریز کرو، اس سے عورتوں کی جسمانی حالت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ رات کو واش روم سے فارغ ہو کر سویا کریں، اس سے آپ کے گردے کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ کیلے کے ساتھ ساتھ بادام کھا لینے سے ماہواری کا درد نہیں ہوتا۔ روزانہ گائے کے دودھ کے ساتھ اخروٹ کھانے سے چہرے کا رنگ صاف ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، ہری مرچ کا استعمال ہر کھانے میں ضرور کیا کرو، یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے جسم میں جمنے نہیں دیتی۔ جو مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں
وہ بڑے گوشت کی یخنی بنا کر پیا کریں، اس سے دودھ بڑھ جاتا ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن استعمال کرنے کے لیے مت رکھیں، ورنہ پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جو لوگ صبح خالی پیٹ نہاتے ہیں ان پر موٹاپا کبھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ کچا امرود استعمال کرنے سے ہڈیوں کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک ہی کروٹ سونے سے کمر کا درد کی شکایت ہو سکتی ہے۔ زیادہ فرائی اشیاء کا استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھتا ہے اور شوگر لیول بھی بڑھتا ہے۔ پودینے کے پتے پیس کر ان کا پیسٹ بنا لیں۔ ان کو بالوں میں لگانے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں اور بال لمبے اور کالے گھنے ہو جاتے ہیں۔ تلی ہوئی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے دانے اور کیل مہاسے بڑھتے ہیں، جلد کے لیے بھی نقصان دہ ہیں اور دل کی صحت کے لیے بھی خطرہ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کا سانس پھولنے لگے تو لسوڑے کھایا کرو۔ جن لوگوں کو معدے کی بیماری ہو یا معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ انگور کا استعمال کریں۔ یہ معدے کے لیے بہت مفید پھل ہے۔ اگر پیٹ کی کوئی بھی بیماری ہو تو گھر کے اندر مسور کی دال کا استعمال کیا کریں۔ خرگوش کا گوشت کھانے سے خارش جیسی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے سے جلد کی بیماری نہیں ہوتی۔ دوا کھانے کے بعد پانی کا استعمال کم کریں، اس سے دوا جلدی اثر کرے گی۔ چہرے کے داغ دھبے اور دانے ختم کرنے کے لیے صرف ایک کام کریں۔ صبح نہار منہ جیسے ہی اٹھیں تو سب سے پہلے اپنا باسی لعاب ہو یعنی کلی کیے بغیر اپنا لعاب جہاں جہاں پر دانے ہیں وہاں پر لگائیں۔ 3 سے 4 دنوں میں انشاءاللہ دانے ایک دفعہ میں ختم ہو جائیں گے۔ ضرور آزمائیں۔ چہرے کو جوان رکھنے کے لیے ہلدی کا استعمال بہترین ہے۔ کچے انار کا جوس پیو، گرمی نہیں لگے گی۔ ٹماٹر کا جوس جگر کی بیماری کا خاتمہ کرتا ہے۔ گرمی کے موسم میں نیم کے پتوں کو نیم گرم پانی میں پکا کر نہانے سے جسم پر گرمی دانے نہیں نکلتے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھانے والے بندے پر بڑھاپا جلدی آ جاتا ہے اور وہ بندے سست ہو جاتے ہیں۔ اگر پیٹ میں درد ہو، زیرے کو پیس کر شہد کے ساتھ کھائیں، پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ناظرین، پودینے کے پتوں کی چائے کا استعمال کرنے سے معدے کے بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ قبض، بدہضمی، موشن وغیرہ۔ میتھی دانہ ادرک کے ساتھ جوش دے کر استعمال کرنے سے جوڑوں اور کمر کے درد میں آرام ملتا ہے۔ زخم پر لال مہندی بھگو کر لگانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں۔ اگر دوران حمل قبض کی شکایت ہو تو اس میں پریشان مت ہوں، کیونکہ یہ ایک عام سا مسئلہ ہے۔ اس سے بچنے کے لیے پانی کا استعمال زیادہ کریں اور آلو کی سبزی کا استعمال کم کریں۔ نہانے سے قبل ناف میں کوئی سا بھی تیل لگانے سے کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ حمل کے دوران آملے کا مربع استعمال کریں، یہ بچے اور ماں دونوں کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو الٹا سونے کی عادت ہوتی ہے ان کو ہمیشہ برے خواب آتے ہیں۔ فالسے کا شربت پینے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے۔ کام کے دوران ادرک چبانے سے جسم کی تھکاوٹ غائب ہو جائے گی۔ جسمانی تھکاوٹ کے لیے چھوٹا سا دانہ لہسن کا اور تھوڑی سی ادرک لے کر پانی کے ساتھ نگل لیا کرو۔ تلی ہوئی اشیاء کا زیادہ استعمال خطرناک بیماریوں کا باعث بنتا ہے۔ انجیر کا استعمال زیادہ کیا کریں، یہ فالج کی بیماری سے بچانے میں مدد دیتا ہے۔ لوکارٹ قبض کی بیماری میں کافی کارآمد ہے اور اس کا شربت کافی خوش ذائقہ ہوتا ہے۔ ملک شیک پینے کی وجہ سے اگر طبیعت خراب محسوس ہوتی ہو تو ملک شیک میں اسپغول کے چند دانے ملا کر پئیں۔ اخروٹ ہونٹوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اچھے نتائج کے لیے اخروٹ کو سلاد میں ڈال کر بھی کھایا جا سکتا ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات ملے گی۔ نظر کے لیے مفید ہے، اس کے علاوہ یہ جسم کو توانا رکھتا ہے
کیونکہ اس میں گلوکوز کی بھاری مقدار موجود ہوتی ہے۔ پیٹھے کا استعمال آنکھوں کو چمکدار اور صاف بناتا ہے۔ جب بھی کوئی کانٹا چبھتا ہے یا زخم ہوتا ہے تو اس پر مہندی کا استعمال کیا کریں۔ گلاب کی پتیوں کو پیس کر اس میں ملائی مکس کر لیں۔ اس مکسچر کو ہونٹوں پر لگائیں، پھٹے ہوئے ہونٹ ٹھیک ہو جائیں گے۔ دیسی سنگترے کے چھلکے اتار کر سکھا لیں، ان کو پھر پیس کر چہرے پر اپٹن کی طرح استعمال کرنے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کریں، اس سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگر گلے میں خراش یا نزلہ زکام ہونے لگے تو گنے کا جوس استعمال کریں، یہ نہایت مفید ہوتا ہے۔ ہلدی والے پانی میں ٹماٹر ڈال کر پی لیا جائے تو پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ اگر سر میں خشکی ہو جائے تو سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے خشکی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ملا کر پینے سے پیٹ درد ختم ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھانا چاہیے۔ اگر گھر میں چونٹیاں نظر آنا بند ہو جائیں تو یہ غربت آنے کی علامت ہو سکتی ہے۔ دہی کے ساتھ املی نہیں کھانی چاہیے اور دہی کے ساتھ دودھ بھی نہیں پینا چاہیے۔ خربوزہ کھانے کے بعد شربت نہیں پینا چاہیے۔ آم کھانے کے بعد دودھ کی لسی ضرور پینی چاہیے۔ اس سے خون نہیں جلتا بلکہ جسم میں خون پیدا ہوتا ہے۔ ذہانت کو بڑھانے کے لیے کیلے کھانے چاہیے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ ناظرین، پودینے کو درد والی جگہ پر پیس کر لگانے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ گوشت کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کے جسم کی جلد لٹک جاتی ہے۔ کھیرا کھانے سے خون صاف ہوتا ہے اور پیشاب کے امراض دور ہوتے ہیں۔ اگر پھٹی ایڑیوں والے افراد رات کو ایڑیوں پر موم بتی لگا کر سو جائیں، صبح کو حیران ہو جائیں گے، آپ کی ایڑیاں بالکل ٹھیک نظر آئیں گی۔ جس گھر میں صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے وہ گھر آباد اور خوشحال رہتے ہیں۔ دن کے وقت پانی کم پینے سے رنگت سانولی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مرغی کا گوشت کھانے سے حیض جلدی آ جاتا ہے۔ جن عورتوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے انہیں ناشتے میں جو کا دلیا کھانا چاہیے۔ زیادہ نمک کھانے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں اور ٹھنڈا پانی پینے سے بانجھ پن کا خطرہ ہوتا ہے۔ بیسن کی روٹی کھانے سے قبض میں آرام ملتا ہے اور جن کا پیٹ صاف نہیں رہتا انہیں دودھ کے ساتھ سونف استعمال کرنی چاہیے۔ اولاد نہ ہونے والے افراد دودھ میں شہد ملا کر پئیں۔ چنے کی دال سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم اور چکنائی دور ہو جاتی ہے۔ اگر جلد لٹکنے لگے تو جسم پر عرق گلاب اور چمیلی کے تیل کی مالش کریں، جلد دوبارہ جوان ہو جائے گی۔ طاقت کے لیے دیسی گھی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت، انجیر اور انڈے کا استعمال بہترین ہے۔ ایسی عورتوں کا چہرہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا جو چنے کی دال سے چہرہ دھوتی ہیں، کیونکہ یہ جھریوں اور چکنائی کو ختم کرتی ہے۔ زیادہ چینی کھانے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے جوڑوں کے پٹاخے نکلنے بھی ختم ہو جائیں گے۔ ایک ایسا پھل ہے جس کے کھانے سے انسان موٹاپے سے محفوظ رہتا ہے۔ تربوز انسان کے جسمانی قوت میں اضافہ کرتا ہے اور چہرے کو نکھارتا ہے۔ زیتون کے تیل کے استعمال سے ٹینشن اور ذہنی دباؤ میں کمی ہوتی ہے۔ زیتون کا روزانہ استعمال کرنے سے نظر اور یادداشت کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ انار کے چھلکوں کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبانے سے پرانی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ نزلہ زکام اور کھانسی میں امرود کا مناسب استعمال جلد کو صحت یاب کرتا ہے۔ ناظرین، کھانا کھانے کے بعد آڑو کھانے سے قبض نہیں ہوتی اور کھانا کھانے کے بعد گڑ کے استعمال سے بدہضمی کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔